دوستوں، پلین کا سفر دنیا کی سب سے سیف جرنیز میں سے ایک مانا جاتا ہے، لیکن کیا ہو کہ کوئی جہاز آسمان میں جا کر گم ہو جائے؟ آپ کو اس ویڈیو میں پاکستان اور دنیا بھر سے پیسنجرز کے ساتھ ڈس اپیئر ہونے والی سب سے مسٹیریس فلائٹس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ دوستوں، 99% ویورز ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں مگر سبسکرائب نہیں کرتے، تو کائنڈلی اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے سپورٹ اور موٹیویشن کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے 1000 سبسکرائبرز کمپلیٹ ہو جائیں۔ تھینک یو۔ ایئر فرانس 447۔ دوستو، یہ کہانی جون 2009 کی ہے۔ اس دن ایئر فرانس کی ایک فلائٹ 447 برازیل سے پیرس کی طرف روانہ ہو رہی تھی۔ اس فلائٹ میں 216 پیسنجرز اور 12 کریو ممبرز موجود تھے۔ یہ فلائٹ چونکہ کافی لمبی تھی، اس لیے اس پلین میں 3 پائلٹس موجود تھے۔ ان میں ایئر فرانس کا ایک پرانا اور سینئر کیپٹن بھی شامل تھا۔ تمام پیسنجرز پلین میں بیٹھ گئے اور پلین اپنے ایگزیکٹ ٹائم پر اڑنے کے لیے تیار ہو گیا۔ ان پائلٹس نے ایئرپورٹس کنٹرولر سے ٹیک آف کی پرمیشن لی اور اپروول آنے کے بعد جہاز نے اڑان بھر لی۔ اسے 2 پائلٹس رن کر رہے تھے جبکہ تیسرا پائلٹ اسٹینڈ بائی پوزیشن پر تھا۔ سب کچھ بالکل نارمل روٹین میں جا رہا تھا اور پائلٹس کنٹرولر سے رابطے میں تھے۔ جب پلین 35,000 فٹ کی اونچائی پر پہنچا تو اچانک آسمان میں بادل آ گئے اور بجلی چمکنا اسٹارٹ ہو گئی۔ سینئر پائلٹ نے کنٹرولر روم کو بتایا کہ آگے موسم شدید خراب ہے اور لائٹنگ اتنی تیز ہے کہ انہیں سامنے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ کنٹرول روم نے انہیں سب کچھ کیری آن کرنے کے لیے کہا کیونکہ کچھ کلومیٹرز کے آگے آسمان بالکل صاف تھا۔ انہوں نے انسٹرکشنز کو فالو کیا اور پلین کی ایمرجنسی لینڈنگ نہیں کروائی۔ لکیلی فلائٹ 447 اس اسٹارم سے سیفلی باہر نکل آیا۔ 4 گھنٹے اڑنے کے بعد اب یہ اٹلانٹک اوشن کے درمیان میں پہنچ گئے تھے۔ اٹلانٹک اوشن کے مڈ میں ڈیڈ زون تھا، اس لیے ہیڈ کوارٹر نے انہیں بتایا کہ اب ان کا رابطہ ختم ہونے والا ہے اور کچھ دیر بعد پائلٹس کنٹرول روم سے بالکل ڈسکنیکٹ ہو گئے۔ اب انہیں ڈیڈ زون سے نکلتے ہی پیرس ایئر کرافٹ کنٹرولر سے رابطہ کرنا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ پیرس ایئر کرافٹ کنٹرولر کو 2 گھنٹے تک اس ایئر کرافٹ سے کوئی میسج موصول نہیں ہوا۔ انہوں نے پائلٹ سے کنٹیکٹ کرنے کی بہت کوشش کی لیکن کوئی رسپانس نہیں مل رہا تھا۔ جب 2 گھنٹے گزر گئے اور پائلٹ سے کوئی رابطہ نہیں ہوا تو ہیڈ کوارٹرز نے ایئر فرانس کو الرٹ کیا کہ ساری سچویشن بتائی جائے۔ آخر فلائٹ لینڈ ہونے کا ٹائم آ گیا لیکن اس کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ ایئر فرانس کنٹرولرز کی ریسرچ ٹیم اور برازیلین نیوی نے مل کر پلین کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ شاید پلین کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا ہوگا، وہ سمندر میں کریش ہو گیا ہوگا، لیکن آپ یقین نہیں کریں گے کہ لاکھ کوشش کے باوجود سمندر میں کریش پلین کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ڈھونڈ پائے اور نہ ہی انہیں اس میں موجود 228 لوگوں میں سے ایک کی بھی باڈی ملی۔ ایون یہ پلین اور اس میں موجود افراد آج بھی لاپتہ ہیں۔ کوئی نہیں جانتا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا اور وہ سب کہاں چلے گئے۔ یہ ایئروپلین کے ساتھ پیش آنے والے سب سے مسٹیریس کیسز میں سے ایک تھا اور کوئی نہیں جانتا کہ فرانس کی یہ فلائٹ کہاں گم ہو گئی۔ ایئر ایشیا 851۔ دوستو، 28 دسمبر 2014 کو انڈونیشیا کی ایک فلائٹ ایئر ایشیا 51 سنگاپور کے لیے روانہ ہو رہی تھی۔ اس فلائٹ میں ٹوٹل 162 لوگ موجود تھے۔ اس پلین نے اپنے فکس ٹائم کے مطابق بالکل نارمل طریقے سے ٹیک آف کیا اور آسمان میں اڑنا سٹارٹ ہو گیا۔ اس پلین کو 2 ہائیلی ایکسپیرینسڈ پائلٹس کنٹرول کر رہے تھے اور یہ 2 گھنٹے کی فلائٹ تھی اور پائلٹس کنٹرول روم سے لگاتار رابطے میں تھے اور فلائٹ میں کچھ بھی انیوژول نہیں تھا اور یہ پلین جاپان سے گزرتے ہوئے نارملی اپنی ڈیسٹینیشن پہ جا رہا تھا۔ اسے ٹیک آف ہونے صرف 45 ہی منٹ گزرے تھے کہ یہ پلین ایئر ایشیا کے ریڈار سے اچانک ڈس اپیئر ہو گیا اور ٹریفک کنٹرولر نے پائلٹ کے ساتھ رابطہ کرنے کی بہت کوشش کی لیکن ان کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں آیا۔ حالانکہ انہوں نے سنگاپور ہیڈ کوارٹر سے بھی پوچھا لیکن ان کے ریڈار میں یہ پلین شو نہیں ہو رہا تھا۔ انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ یہ پلین کہاں غائب ہو گئی۔ پھر ایئر کنٹرولرز نے فوراً سرچ ٹیم کو انفارم کر دیا اور اس مسنگ پلین کی تلاش شروع ہو گئی۔ سب کو یہی لگ رہا تھا کہ پلین میں کوئی خرابی ہو گئی ہوگی اور یہ سمندر میں کریش ہو گیا ہوگا۔ اس پلین کو ڈھونڈنے کے لیے ہر حربہ لگایا گیا لیکن کسی کو سمندر میں دور دور تک اس پلین یا اس میں موجود لوگوں کا نام و نشان تک نہیں ملا۔ سرچ ٹیم کئی ہفتوں تک مسلسل اسے ڈھونڈتی رہی لیکن پلین کے ساتھ کیا حادثہ ہوا یہ کسی کو بھی پتہ نہیں تھا۔
اس پلین کے ڈسفیئر ہونے کے 3 مہینے بعد انڈونیشین نیوی کی ایک سب میرین سمندر میں جا رہی تھی کہ انہیں سمندر کی تہہ میں ایک پلین نظر آیا۔ جب اس پہ تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ وہی پلین تھا جو انڈونیشیا سے سنگاپور جاتے ہوئے لاپتہ ہو گیا تھا۔ اس پلین میں 116 لوگوں کی باڈیز موجود تھی اور اس پلین کے بلیک باکس سے لی گئی انفارمیشن کے مطابق اس پلین کو اڑے ہوئے 22 منٹس ہی گزرے تھے کہ آسمان میں شدید طوفان آ گیا اور پائلٹس نے ڈیسائیڈ کیا کہ اسٹارم سے بچنے کے لیے پلین کو اونچائی پر لے جاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ وہ ایئر کنٹرولرز کو بتا پاتے کمپیوٹر نے وارننگ شو کرنا سٹارٹ کر دی۔ انہوں نے انہیں بتانے کی بجائے پلین کو فکس کرنا سٹارٹ کر دیا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے پلین کمپلیٹلی میل فنکشن ہو گیا اور لفٹ کی طرف رول ہونا سٹارٹ ہو گیا۔ پائلٹس نے اسے کنٹرول کرنے کی بہت کوشش کی لیکن پلین مزید رول ہو رہا تھا۔ یہ پائلٹس اسے نیچے لانے کی کوشش کر رہے تھے مگر یہ مزید اوپر جا رہا تھا اور یہ آدھے آسمان میں جانے کے بعد ایزی سے نیچے گرنا سٹارٹ ہو گیا۔ پائلٹس کو سمجھ آ گئی تھی کہ اب پلین کریش ہونے والا ہے لیکن وہ کچھ نہیں کر پائے۔ آخر کار یہ جہاز سمندر میں کریش ہو گیا اور اس میں موجود تمام لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی۔ یہ حادثہ بہت ہی دردناک تھا۔ کینیا ایئر ویز 507 5 مئی 2007 کی ایک رات کینیا ایئر ویز کی ایک فلائٹ دوحالہ سے نیروبی کی طرف روانہ ہو رہی تھی۔ اس فلائٹ میں 6 کریو ممبرز اور 114 پاسنجرز موجود تھے۔ جب یہ فلائٹ ٹیک آف کرنے والی تھی تو اس وقت بارش شروع ہو گئی اور موسم خراب تھا۔ پلین کے پائلٹس نے پہلے کنٹرول روم سے رابطہ کیا اور موسم کی صورتحال پوچھی۔ انہوں نے بتایا کہ وہ اگر ریڈار کے مطابق پلین کو لفٹ میں رکھیں گے تو طوفان کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ پائلٹس نے انسٹرکشنز کے بعد پلین کو بالکل نارمل طریقے سے ٹیک آف کیا اور اپنی سفر پر روانہ ہو گئی۔ فلائٹ نے فکس ٹائم کے مطابق ٹیک آف سے 5 گھنٹے بعد نیروبی ایئرپورٹ لینڈ ہونا تھا۔ جب ایگزیکٹ ٹائم سے 45 منٹس گزر گئے تو پلین لینڈ نہیں ہوا تو نیروبی ہیڈ کوارٹر نے دوحالہ کنٹرولر سے کنٹیکٹ کیا اور ان سے فلائٹ کے بارے میں پوچھا۔ جب کنٹرولر نے یہ بات سنی تو وہ شاک ہو گئے کیونکہ انہیں خود بھی پتہ نہیں تھا کہ آخر فلائٹ کہاں چلی گئی، حتیٰ کہ پائلٹس نے کوارٹر سے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا اور نہ ہی انہیں بتایا کہ وہ کہاں پر ہیں۔ ایئرپورٹ کنٹرولرز نے پائلٹ کے ساتھ کنٹیکٹ کرنے کی بہت کوشش کی لیکن ان کا رابطہ نہ ہو سکا۔ جب ساری کوشش ناکام ہو گئی تو اتھارٹیز نے سرچ ٹیمز کو پلین کو ڈھونڈنے کے لیے بھیج دیا اور آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ 2 دن سرچ ٹیم مسلسل اس جہاز کو ڈھونڈتی رہی لیکن پاسنجر سے بھرے ہوئے اس پلین کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ آخر کار انہیں ایئرپورٹ سے 5 کلومیٹر کی دوری پر ایک جنگل میں کریش پلین کے کچھ پیسز نظر آئے۔ تحقیق کرنے سے پتہ چلا کہ یہ وہی کینیا ایئر ویز ہی تھا۔ حیرانی کی بات یہ تھی کہ یہ پلین کریش ہونے کے باوجود اس کے آس پاس کے علاقے میں کوئی بنک تک نہیں لگی اور اس سے بھی شاکنگ بات یہ ہے کہ پائلٹس نے کنٹرولر سے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا اور نہ ہی انہیں اپنی سچویشن بتائی تھی۔ لیکن جب پلین کا بلیک باکس ملا تو ساری حقیقت سامنے آ گئی۔ پلین ٹیک آف ہونے کے کچھ ہی دیر کے بعد آسمان میں شدید طوفان آ گیا تھا۔ پائلٹس کے لیے یہ تھنڈر اسٹارم بالکل ان ایکسپیکٹڈ تھا کیونکہ انہوں نے انسٹرکشنز کو فالو کرتے ہوئے پلین کو لفٹ میں رکھا ہوا تھا۔ ریکارڈنگز کے مطابق یہ لوگ شدید گھبرائے ہوئے تھے اور پلین کو آٹو پائلٹ سے نارمل موڈ پر لانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر پاتے پلین اچانک سے خود ہی رائٹ سائڈ پر موڑنا سٹارٹ ہو گیا۔ اصل میں طوفان کی وجہ سے جہاز اپنا بیلنس برقرار نہیں رکھ پایا اور دائیں طرف مڑ گیا۔ پلین کے دونوں پائلٹس اسے سیدھا کرنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن ہوا کا دباؤ اتنا زیادہ تھا کہ پلین سیدھا نہیں ہو پایا۔ آخر کار پلین جنگل میں کریش ہو گیا اور اس میں موجود تمام لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی۔ لیکن شاکنگ بات یہ تھی کہ اتنی کریٹیکل سچویشن کے باوجود بھی پائلٹس نے کنٹرول روم سے رابطہ نہیں کیا تھا۔ لیکن انہوں نے ایسا کیوں کیا اس بات کا تو پتہ نہیں، لیکن یہ انسیڈنٹ ریلی ٹیریفائنگ تھا۔ PIA 268 228 سپتمبر 1992 کو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی ایک فلائٹ کراچی کے جنہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے نیپال کے شہر کٹمنڈو جا رہی تھی۔ اس فلائٹ میں کریو ممبرز سمیت 167 ممبرز موجود تھے اور اس PIA کے سب سے سینئر پائلٹ کیپٹن افتخار جنجوعہ چلانے والے تھے۔ ہیلپ فلائٹ ایگزیکٹ ٹائم پر کراچی سے ٹیک آف ہوئی اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئی۔ اصل اس دور میں نیپال کے ایئرپورٹ کے پاس پلین کو ٹریک کرنے کے لیے کوئی ریڈار
رادار موجود نہیں تھے، اس لیے پائلٹس کی ڈیوٹی ہوتی تھی کہ جب پلین نیپال پہنچ کر ایئرپورٹ کے نزدیک پہنچنے والا ہوتا تو ایئر ٹریفک کنٹرولر سے پائلٹ رابطہ کرتے اور انہیں بتاتے کہ پلین لینڈ کرنے والا ہے۔ جب فلائٹ 268 کی لینڈنگ میں 6 منٹس رہ گئے تھے تو پلین کے جونیئر پائلٹ نے ایئر ٹریفک سے رابطہ کیا اور انہیں بتایا کہ وہ ہمالیہ کے پہاڑوں میں موجود ہیں اور کچھ ہی دیر بعد لینڈ کرنے والے ہیں۔ پائلٹ نے مزید یہ بھی کہا کہ جب وہ رن وے سے 4 کلومیٹر دور رہ جائیں گے تو دوبارہ رابطہ کریں گے، لیکن کنٹرول روم کو اسٹیمیٹڈ ٹائم پر کوئی کال نہیں آئی۔ انہوں نے خود پائلٹ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن فلائٹ 268 کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں آیا۔ ایئر ٹریفک کنٹرولر کو پتہ چل گیا کہ پلین کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا ہے، اسی لیے ابھی تک وہ نہ رن وے پر لینڈ ہوا نہ وہ پائلٹس رسپانس کر رہے ہیں۔ خیر، انہوں نے فوراً PIA ہیڈ کوارٹر رابطہ کیا اور انہیں ساری صورتحال بتا دی۔ دونوں ممالک کی ریسکیو ٹیمز پلین کو ڈھونڈنے کے لیے ہمالیہ نکل پڑی۔ پہلے تو انہوں نے کافی سرچ کیا لیکن ان کو پلین کا نام و نشان تک نہیں ملا۔ پھر آخرکار انہیں ایک ماؤنٹین کے پاس ایک کریش کے ٹکڑے نظر آ گئے۔ یہ PIA کا وہی پلین تھا جس کی انہیں تلاش تھی۔ اصل میں لینڈنگ کے دوران پلین پہاڑ سے ٹکرا کر کریش ہو گیا تھا اور اس میں موجود ایک بھی شخص زندہ نہیں بچا تھا، لیکن سوال یہ تھا کہ لینڈنگ کے اتنا نزدیک ہو کر بھی یہ پلین پہاڑ سے ٹکرایا کیسے؟ جب اس انسیڈنٹ کی پوری انویسٹیگیشن کی گئی تو پتہ چلا کہ اصل میں غلطی پائلٹ کی تھی۔ دراصل پائلٹ پلین کو تیزی سے اونچائی سے نیچے لانے کی کوشش کر رہا تھا اور جب پلین تیزی سے نیچے آیا تو پہاڑ ختم نہیں ہوا تھا، جس کی وجہ سے پلین پہاڑ سے ٹکرا کر کریش ہو گیا۔ اس پائلٹ نے جلدی لینڈ کرنے کی چکر میں نہ صرف اپنی بلکہ سینکڑوں لوگوں کی جان لے لی تھی۔ یہ حادثہ واقعی میں بہت خوفناک تھا۔ دوستو، آج کی ویڈیو یہی تک تھی۔ ملتے ہیں ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے keep smiling and keep supporting us۔